الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والهيبة والجبروت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحامد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الموعود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت سے نوازا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، بنی آدم کو محترم بنایا. اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوقات دنیا میں ایسی بنائی ہے جس مخلوقات میں خیر ہی خیر ہے، سراپا خیر، سر سے لے کر پیر تک اس میں خیر ہی خیر ہے، بلائی ہے. اور وہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے ہیں. اور اللہ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جو مخلوق سراپا شر ہے، سر سے لے کر پیر تک اس میں برائی ہے، اس میں شر ہی شر ہے. وہ مخلوق شیاطین و جنات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بیچ میں اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جس کے اندر خیر کا بھی غلبہ ہے اور شر کا بھی غلبہ ہے، خیر کا بھی مادہ ہے، شر کا بھی مادہ ہے. اور وہ انسان ہے کہ اللہ نے انسان میں خیر کی بھی طاقت رکھی ہے اور برائی کرنے کی بھی طاقت رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اگر انسان میں اگر خیر ہو تو انسان معاشرے میں ایک محترم انسان سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہی انسان میں شر غالب آ جاوے تو معاشرے کا سب سے بدترین انسان بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف فرمائی: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. یہ کامل مسلمان کون ہے؟ یہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے لوگ صحیح سالم رہے. یہ مسلمان کی تعریف ہے کہ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ پہلے زبان کو مقدم کیا، بعد میں عمل کو مقدم کیا. کہ انسان کسی انسان کو تکلیف عمل سے بھی پہنچا سکتا ہے، زبان سے بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن زبان کو عمل پر مقدم کیا، اس لیے کہ طاقتور انسان کو کوئی انسان نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کمزور انسان. لیکن اگر کمزور انسان اگر زبان سے اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے تو طاقتور کو بھی زبان سے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی برائی کر سکتا ہے، اس کے خلاف کچھ باتیں بول سکتا ہے، کچھ باتیں کہہ سکتا ہے. اس لیے زبان کو مقدم کیا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان ہاتھ سے مردار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، مرے ہوئے انسان کو، لیکن زبان سے انسان مرے ہوئے انسان کو بھی گالی بول سکتا ہے اور کسی مردار کی غیبت بھی کر سکتا ہے، کسی مردار پر عیب بھی لگا سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کا لگایا ہوا زخم کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان کے کڑوے بول انسان کی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوتے. اسے مسلم شریف کی روایت میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے: تَكُفَّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، کہ لوگ تمہاری زبان سے اور لوگ تمہارے عمل سے لوگوں کی حفاظت ہو. یہ بہت بڑی بنیادی بات ہے. ایک انسان میں خیر کا بھی غلبہ ہے، شر کا بھی غلبہ ہے، لیکن انسان سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے.
بطور مثال کہ ایک انسان کے اندر شر کا جذبہ ہے، ایک مجلس لگی ہوئی، مجلس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ میں جا کر کسی انسان کی بے عزتی کروں، کسی انسان کو جا کر میں تکلیف پہنچاؤں، اس کو میں ذلیل کروں، لیکن اپنے اندر میں آنے والا جو جذبہ ہے غلط، اس کو کنٹرول کرتا ہے اور غلط جذبے پر کنٹرول کر کے کسی انسان کی برائی نہیں کرتا، بلکہ اپنے جذبے پر کنٹرول کر کے اندر پیدا ہوئے شر کو مٹا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ انسان نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنے جذبے پر کنٹرول کیا کہ کسی انسان کی میں بے عزتی نہ کروں، اس کے 3 فائدے ہو گئے۔ ایک تو انسان گناہ سے بچا، نمبر 2 اللہ کے عذاب سے بچا، نمبر 3 اپنے غلط جذبے پر کنٹرول کے کرنے کی وجہ سے اس کو ایک صدقے کا ثواب ملا ہے۔ اس سے اللہ والے فرماتے ہیں اگر تم کسی انسان سے دوستی نہیں نبھا سکتے تو اس کے ساتھ دشمنی بھی نہ کرو، اگر تم کسی انسان کی بھلائی نہیں کر سکتے تو کسی انسان کی برائی بھی نہ کرو، کسی انسان کی تعریف نہیں کر سکتے تو کسی انسان کی برائی بھی نہ کرو۔ بلکہ ابن عساکر میں ایک روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے خاب و خسر من لم يجعل اللہ فی قلبہ رحمتا للبشر، وہ انسان بڑا ناکام ہے، وہ انسان بڑا برباد ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں کسی انسان کے لیے رحمت نہ رکھی ہو، کسی انسان کی محبت نہ رکھی ہو، رحم کا مادہ نہ رکھا ہو۔ حالانکہ انسان کی سب سے بڑی تعریف ہے کہ لوگوں کی بلائی کو اپنی بلائی سمجھے، کسی انسان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، کسی انسان کی دشمنی کو اپنی دشمنی سمجھے، کہ مسلمان کی تعریف ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بھائی دوستو بزرگوں، بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے۔ کان کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، کان کی تکلیف انسان ڈاکٹروں کو بتاتا ہے، لیکن بڑا پرابلم نہیں۔ آنکھ کی تکلیف ہے، وہ بھی تکلیف ہے، لیکن آنکھ کی تکلیف کو اتنی بڑی تکلیف نہیں۔ تمام بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ دل کی بیماری ہے۔ اگر کہ انسان کو اٹیک آ جاوے، کسی انسان کو دل کا دورہ لگ جاوے تو انسان ہائے ہائے کرتا ہے، انسان اپنا سب کچھ کاروبار چھوڑ کے ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، کہ تمام بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے۔ اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کسی انسان کے دل کو توڑنا ہے، کسی انسان کی دل آزاری ہے، کسی انسان کی بے عزتی کرنی ہے اور کسی انسان کو بے عزت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کے آگے کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے کعبہ کو خطاب کر کے فرمایا، یہ کعبہ تو کتنا محترم ہے اور تو کتنا معزز ہے، لیکن فرمایا حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، ایک ایمان والے کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ ایک ایمان والے کی آبرو اور ایک ایمان والے کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے۔ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا اور کسی مسلمان کے عیبوں کو کھولنا اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اسے اللہ نے قرآن کریم میں سے انسانوں کے بارے میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل یہ جہنم کا ایک خاص شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی ان 2 انسانوں کو ڈالے گا جن کے اندر بیماریاں ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں 2 برائیاں ہیں۔ ہمزہ بولتے ہیں عیب جو، اور لمزہ بولتے ہیں عیب گو۔ بعض انسان بیماری ہوتی ہے کہ کسی انسان کے عیب کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں، انسانوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، ہمزہ انسانوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، اور لمزہ کسی انسان کا عیب پتہ چل گیا، تحقیق کیے بغیر انسان کی برائی کو پھیلانا۔ بعضوں میں 2 بیماریاں ہوتی ہیں کہ عیبوں کو ڈھونڈتے بھی ہیں اور عیبوں کو کھلتے بھی ہیں اور عیبوں کو بیان کرتے بھی ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس سے روزانہ جہنم 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 قسم کے طبقے کے لوگوں کو اللہ اس وادی میں ڈالے گا، جن کے اندر لوگوں میں عیب ڈھونڈنے کی بیماری ہے۔ آج بھائی ہمارا معاشرہ درہم برہم ہو چکا ہے اور ہمارے معاشرے کی اینٹ سے اینٹ بن چکی ہے، چونکہ معاشرے میں سب سے بڑی برائی کسی انسان کی عیبوں کو تلاش کرنا اور عیبوں کو تلاش کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے انسان کی عیبوں کو بیان کرنا، انسان کی غیبتیں کرنا، انسانوں پر بہتان ڈالنا اور انسانوں کی برائی کھولنا۔ اس کا عذاب کیا ہوگا؟ انسان جیسا گناہ کرتا ہے اللہ نے آخرت میں اس کے لیے ویسا ہی عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد
कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। ये आग है, आग जहन्नम, एक आग अल्लाह तबारक व तआला उस आग को खुद सुलगाता है। नारुल्लाहिल मूक़दा, अल्लाह ने उस अंगारे को खुद सुलगाया है, उस आग को खुद सुलगाया है, जिनमें दो किस्म की बीमारी है, अगरचे वो नमाजी क्यों न हो, अगरचे वो हाजी क्यों न हो, अगरचे वो अल्लाह के दीन का दाई क्यों न हो, लेकिन लोगों को ऐब तलाश करना और लोगों के ऐबों को बयान करना और ऐबों को उम्मत के सामने खोलना, अगर ये बीमारी है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में उस आग में डालेगा, जो आग सीधी उसके दिलों पर जाकर लगेगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। पहले आग इंसान के जिस्म पर आती है, इंसान के खाल को जलाती है, फिर इंसान के गोश्त को जलाती है, फिर इंसान के दिल पर पहुंचती है। लेकिन जिन लोगों में ये दो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ऐबों को बयान करना, किसी इंसान को बेइज्जत करना, किसी इंसान को जलील करना, किसी इंसान को दुख पहुंचाना, किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना, अगर ये बीमारी है तो अल्लाह तबारक व तआला की आग से उसके दिल पर जाएगी। मेरे भाइयों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लामी माशरा के उसूल बताए हैं कि मुसलमान को जिंदगी कैसे गुजारना है, और आपने खुद इस पर अमल करके मेरे नबी ने बताया है कि ईमान वाले की सिफत बताई। ईमान वाला किसको बोलते हैं कि अल मुमिनु यगलफ व युगलफ, ईमान वाला मोहब्बत करता है और ईमान वाले से मोहब्बत की जाती है। वला खैर फी मन ला यगलफ वला युगलफ, उसमें कोई भलाई नहीं जो किसी से मोहब्बत न करे और लोग उससे भी मोहब्बत न करे। और मेरे नबी ने फरमाया खैरुन नास मन अनफअहुम लिन्नास, तुम्हें सबसे बेहतर इंसान वह है जो लोगों के नफा पहुंचावे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आप जिहाद का सफर कर रहे हैं और आपने खड़े होकर फरमाया ला यसहबनल यौम मन आदा जारहु, मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे साथ वो साथी अल्लाह के रास्ते में ना भी जिसने अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाई हो। ला यसहबनल यौम मन आदा जारहु, जिसने अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाई हो वो मेरे साथ अल्लाह के रास्ते में ना आवे। तो एक सहाबी खड़े हुए और यूं कहा या रसूल अल्लाह अना बुल्तु फी जारि हाइतिन, मैंने सिर्फ अपनी पड़ोसी की दीवार में पेशाब किया है। आपने कहा ला तसहबनल यौम, आप मेरे साथ जिहाद के सफर में नहीं आ सकते। मेरे भाइयों, जिसने किसी इंसान ने अपने पड़ोसी की सिर्फ दीवार में पेशाब किया है, मेरे आका ने फरमाया तो मेरे साथ जिहाद का सफर नहीं कर सकता। जो अपनी माँ को तकलीफ पहुंचाता होगा, जो अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाता होगा, अपने दुकान के नौकरों को तकलीफ पहुंचाता होगा और उसकी जबान एक कड़वे बोल की तरह हो चुकी होगी। भाई जबान का बोल जिर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन, जबान की साइज तो बहुत छोटी है, उससे होने वाले बहुत बड़े खतरनाक गुनाह हैं। गुस्से के अंदर भी इंसान सख्त न बोले, कड़वा न बोले कि कहीं बाद में बचताना पड़े, कहीं बाद में माजरत करना पड़े और इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में मुजरिम बन के उभरे। भाई जबान के बोल को मीठा बनाओ, ये फूल भी है और ये जहर भी है और ये शहद भी है और ये मोहब्बत भी है और ये नफरत भी है। जब मोहब्बत के साथ चलती है तो खानदानों को आबाद करके रख लेती है, जब नफरतों के साथ जबान चलती है तो खानदानों को तोड़ के रख लेती है। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपने अमली जिंदगी इस तरीके से बतलाई कि आपने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती रज़ी अल्लाह तआला, जब मेरे सरकार जब रात को तहज्जुद पढ़ने उठते थे, हालांकि हमारा छोटा सा घर का खजूर का खेमा था, लेकिन मुझे पता भी नहीं होता था, आप आहिस्ता आहिस्ता उठते थे और आप वुजू करके रातों को नमाज पढ़ते थे। एक मतलब मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम घर से मस्जिद नबी के अंदर गए तो आपके पैर नंगे हैं, आपके पैरों में जूता नहीं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपके पैरों में जूता क्यों नहीं पहना? तो आयशा मैं क्या करूं, मैंने समझा कहीं मेरे जूतों की आहट की बुनियाद पर मेरी बीवी आयशा की आंख न खुल जावे और मेरी बीवी को तकलीफ न पहुंच जावे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत देखो और आपकी जिंदगी देखो और आपका कल्चर देखो और आपका कैरेक्टर देखो और आपके जबान के बोल देखो कि बीवी के सामने बीवी की आंख खुलना ये शरीयत में गुनाह नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने एक एक सुन्नत पर अमल करके उम्मत को बताया है। सुन्नत वाली जिंदगी उम्मत को सिखाई है कि जिंदगी बायो कैसे गुजारा जाती है, कि जब आदमी इस तरीके पर जिंदगी गुजारेगा तो हमारा माशरा बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। ये चीज सहाबाए किराम के अंदर भी थी। खिलाफत सिद्दीकी का जमाना है, गज़वे तबूक खिलाफत सिद्दीकी का जमाना है, तो सिद्दीक अकबर ने क्या किया, अपने लिस्ट बनाई कि गरीब कौन है, अपाज कौन है, सीनियर सिटीजन लोगों की एक जगह पर उनके नाम लिखे, उनके खिदमत करने वाला मुकर्रर किया। हज़रत उमर फरमाते मैंने देखा एक बुढ़िया का नाम है, बुढ़िया का नाम, लेकिन बुढ़िया के नाम के आगे किसी खिदमत करने वाले का नाम नहीं लिखा है।
حضرت عمر بن خطاب کے دل میں بات پیدا ہوئی اس بڑھیا کی میں خدمت کروں گا، اس کا میں ایڈریس دے لوں، اس کا میں پتہ نوٹ کر لوں. اور پائے فجر کی نماز کے بعد بڑھیا کے گھر پر پہنچے ہیں، بجا کر دروازہ کھٹکھٹایا. بڑھیا نے کہا کون؟ کہ میں عمر ہوں. کہ کیوں آئے ہو؟ کہ میں آپ کے گھر کی خدمت کرنے آیا ہوں، کہ میرے گھر پر خدمت کرنے والا خدمت کر کے فارغ ہو چکا ہے. کہ کون تھا؟ بوڑھی اماں. کہ میں پہچانتا نہیں کون تھا، کیسا تھا. وہ گھر میں آتا ہے، سلام کرتا ہے کہ بوڑھی اماں میں گھر کی خدمت کے لیے آیا ہوں. میں پردے میں ہو جاتی ہوں، میرے گھر کو صاف کرتا ہے، برتنوں کو دھوتا ہے، پھر مشق کو اٹھا کر پانی بھر کے گھر میں رکھ کر چلا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہوتا. عمر نے فرمایا میں دیکھو یہ کون انسان ہے جو بوڑھی اماں کی خدمت کرتا ہے. کہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے گھر کے کونے میں چھپ گیا، گھر کے باہر کہ کوئی آتا ہے. پھر میں نے جا کر بوڑھی اماں کے پاس گیا، بوڑھی اماں کی خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے نکل چکا ہے. عمر فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے پوری رات گھر کے ایک طرف کھڑا رہا. ایک کون ہے جو راتوں کی تنہائی میں آتا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آئے اور آہستہ آہستہ بوڑھی اماں کے کیوار کو کھٹکھٹایا کہ بوڑھی اماں میں آ چکا ہوں، اور گھر کا کام کرنا شروع کیا. حضرت عمر فرماتے میں نے دیکھا تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر المومنین کیا آپ نے اسی لیے بوڑھی اماں کے پاس آپ کا نام نہیں لکھا تھا؟ تو دیکھا کہ پیروں میں جوتے نہیں. کہ امیر المومنین آپ کے پیروں میں جوتے نہیں، آپ کا گھر کتنا دور ہے، بڑھیا کا مکان کتنا دور ہے. تو کیا بات فرمائی کہ عمر بن خطاب میں کیا کروں، مسلمانوں کے بچے سوئے تھے رات کو، میں نے سوچا کہ میں بغیر جوتے کے گھر سے نکل جاؤں، کہیں میرے جوتے کی آہٹ کی بنیاد پر کسی انسان کی نیند نہ اڑ جاوے. یہ زندگی کر کے بتائی ہے. آج تو گھر گھر میں آگ لگ چکی ہے، بیٹا باپ سے پریشان ہے، گھر کے نوکر اپنے سیٹ سے پریشان ہے، اور دکان کے سیٹ اپنے گھر کے ملازموں سے پریشان ہے. زبانیں بایو کڑوی ہو چکی ہیں، ہمارا مزاج سخت بن چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو بایو نرمی سکھائی ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہاں، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ ایک صحابی ہیں جو غزوہ بدر سے لے کر اور فتح مکہ تک اللہ کے نبی کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہے ہیں. بدری بھی ہے، احدی بھی ہے، خندقی بھی ہے. وہ فرماتے ہیں مجھے اپنے کسی عمل پر بھی اللہ کی ذات سے امید نہیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا. حالانکہ بدر والوں کے بارے میں فرمایا بدر والوں تم کچھ بھی کرو اللہ نے تمہاری غلطیوں کو معاف کر لیا ہے. صلح حدیبیہ والوں کی جنت کی بشارت سنائی ہے، بہتر زبان قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے. لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرا ایک عمل ہے، ایک عمل جس عمل کی بنیاد پر مجھے میرے اپنے اللہ سے امید اللہ پاک میری مغفرت کر دے گا. کون سا عمل؟ تو کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا میری 62 سال کی عمر ہو چکی ہے، رب العالمین کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کسی کو میں نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے. اس عمل پر مجھے رب العالمین سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر لے گا. بھائیو وہ مسلمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس پر لوگوں کے لیے میرے بھائیو خیر خواہ بنو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، زبان کے بول کو میٹھا بناؤ، اپنے مزاج کو نرم بناؤ، ہر ایک سے محبت کرو. آدمی اپنی عورت کو پریشان کرتا ہے، انسان اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے. بھائیو ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، ہمارے معاشرے میں آگ لگ چکی ہے. بس زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے. بھائیو ہر ایک کے لیے فلاح، ہر ایک کے لیے فائدہ مند بنو، ہر ایک کو سکھ پہنچاؤ، ہر ایک کو راحت پہنچاؤ. راحت کا سبب بنو، مشکل کا سبب کبھی مت بنو. میرے بھائیو اپنے گھر کی نجی گفتگو کے اندر بھی ہم کسی کی برائی نہ کریں. ماں بیٹی ہے، باپ بیٹا ہے، بچے بیٹے ہیں، انشاءاللہ تمہارے دلوں کو سکون مل جاوے گا. ایسا سکون ملے گا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے. لباس ان کے زرق برق ہیں پر دل کے اندر خاک آلود ہیں. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں. اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دل کسی انسان کو زخمی کر رہا ہے، کسی کی برائی دل میں آ چکی ہے، کسی انسان کو تکلیف دینے کا دل نے ارادہ کر لیا ہے. دل کیناہوں سے بھر چکا ہے، دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے. بھائیو دلوں کو پاک کرو اللہ کی محبت سے، دلوں کو دو گناہ سے بچ کر دلوں کی صفائی کیا کرو اور انسان کے لیے خیر خواہ بنو. اللہ مجھے اور آپ تمام پوری امت مسلمہ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے اللہ کو